خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں کوشش کرو، لعلکم تفلحون، شاید اس طرح تم کامیاب ہو جاؤ۔ خداوند تعالیٰ نے جو ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، دوسری چیز وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، تیسری چیز وجاہدوا فی سبیلہ، اور ان تینوں چیزوں کے بعد اللہ کی راہ میں کوشش کرو، لعلکم تفلحون، اگر یہ تینوں چیزیں ایمان والے اختیار کریں تو خداوند تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تفلحون، شاید تمہاری یہ کوشش، تمہارا یہ وسیلہ اختیار کرنا اور متقی بن کر اعمال انجام دینا شاید تمہیں کامیاب اور کامران بنا دے۔ عزیزان گرامی، ایمان کے ساتھ خداوند تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اگر انسان مومن ہے، با ایمان ہے، ایمان کاملہ جسے کہتے ہیں عقیدہ صحیحہ پر عقیدہ رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلی چیز تقوی الہی اختیار کرے، اس لیے کہ کئی ایسے اعمال کہ جس کا تذکرہ روایات میں ملتا ہے کہ جب تک انسان عمل میں تقوی الہی کو شامل نہ کرے وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول قرار نہیں پاتا ہے۔ تقوی الہی عمل کے لیے شرط ہے۔ بہت سے ایسے اعمال کہ جس کو روایت میں بیان کیا گیا ہے، جن عمل میں سب سے بہترین عمل زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ مستحب اعمال میں جس کے لیے خود ارشاد ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص زیارت کرے یا گریہ کرے یا گریہ والی شکل بنائے تو اس پر جنت واجب ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کہ جس پر 70 حج کا ثواب اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے، یہ تمام حدیث صحیحہ ہے، اس میں شک نہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا وہ عمل کہ جو زیارت کے تعلق سے انجام پا رہا ہے، چاہے وہ کربلا جا کر ہو یا یہاں پر بیٹھ کر امام عالی مقام کے خدمت میں سلام کے ذریعے سے زیارت کا انجام دینا ہو، اگر یہ عمل ہمارا تقوی الہی کے اعتبار سے ہے تو وہاں پہنچ کر وہ زیارت اللہ کی بارگاہ میں قبول قرار پائے گی، یہاں سے سلام کے ذریعے سے زیارت کا انجام دینا وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول قرار پائے گا۔ اور اگر وہاں پہنچ کر ہم زیارت انجام دیتے ہیں لیکن اس زیارت والے عمل میں تقوی الہی شامل نہیں ہے تو وہ قرآن کی آیت کے اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو پائے گی، اور وہ زیارت ہمیں فلاح اور کامیابی اور کامرانی عنایت نہیں کر سکے گی۔ تو ضروری ہے ہر عمل میں، چاہے وہ واجب عمل ہو یا مستحب عمل ہو، تقوی الہی سب سے پہلے ایمان کے ساتھ عمل میں شامل کرنا ضروری ہے۔
پہلی چیز، اگر یہ منزل انسان کے لیے آسان ہو گئی اور وہ اپنے عمل میں تقوی الہی کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انجام دے رہا ہے، تو دوسرے مرحلے میں انسان کو داخل ہونا ہوگا، اور وہ مرحلہ ہے انسان کے لیے وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ انسان وسائل الہی کو تلاش کرے۔ یاد رکھیے، انسان جو فطرتاً خلق ہوا ہے وہ محتاج ہے تمام وسائل الہیہ کا، یہ فطری اعتبار سے، اور خداوند تعالیٰ نے ان انسانی فطریات کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تمام وسائل کو اس دنیا میں مہیا فرمایا ہے۔ انسان قیامت میں پہنچ کر خدا کی بارگاہ میں یہ فریاد نہیں کر سکتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے، کہ اے خداوند تعالیٰ تو نے مجھے خلق کیا تھا، لیکن وہ اسباب، وہ علتیں اور وہ چیزیں، وہ وسائل کہ جو میری زندگی کے لیے لازم اور ضروری تھی وہ دنیا میں مہیا تو نے نہیں کیا تھا۔ یاد رکھیے، خدا کی ذات مسبب الاسباب، جتنے اسباب کی ضرورت ہے انسانی زندگی کے لیے، تمام اسباب کو خداوند تعالیٰ نے اس دنیا میں مہیا فرمایا ہے۔ وہ علت العلل، اس کی ذات، اگر انسان کی زندگی کے لیے علتوں کا ہونا ضروری، وہ تمام علتیں اللہ تعالیٰ کے جانب سے مہیا شدہ ہے کہ جس پر انسان کی زندگی کا کارواں برابر جاری اور ساری ہے۔ اسی طرح سے انسانی زندگی میں انسان کے لیے وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسائل ضروری ہے۔ تو خداوند تعالیٰ نے وسائل کو اس دنیا میں خلق فرمایا، وسائل کو اس دنیا میں انسانی زندگی کے لیے مہیا فرمایا ہے، بطور کامل، بطور احسن۔ یاد رکھیے، اس لیے کہ خداوند تعالیٰ کے جتنے عمل، وہ تمام عمل علم الہی کے بموجب ہے، اور جو عمل علم الہی کے مطابق قرار پائے اس عمل میں ذرہ برابر نقص ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ عمل کامل۔ اور جب کامل عمل کے اعتبار سے خداوند تعالیٰ نے وسائل مہیا فرمائے ہیں تو یاد رکھیے انسان کو ان وسائل سے متمسک ہونا ہوگا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری زندگی کہ جو ہم محتاج ہیں مختلف وسائل کے، تو ہم خداوند تعالیٰ کے خلق شدہ وسائل سے کس طرح سے مستفید ہو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، خداوند تعالیٰ نے کچھ وسائل دنیا سے متعلق خلق فرمائے ہیں اور کچھ وسائل آخرت سے متعلق خلق فرمائے ہیں۔ آیا ہم اپنی زندگی میں تمام وسائل کے جو دنیا سے متعلق ہے صرف اور صرف ان وسائل سے پوری زندگی میں متمسک رہے ہیں، اور وہ وسائل کے جو وسائل روحانی قرار پاتے ہیں کہ جس کا خالق خود خداوند تعالیٰ ہے، اس وسائل سے ہم نے تمسک اختیار نہیں کیا ہے؟ عزیزان گرامی، ہمیں اگر وسائل دنیا سے متمسک ہونا ہے تو اس سے اہم کہ وسائل اخروی سے ہمیں متمسک ہونا پڑے گا، اور وہ وسائل اخروی اس دنیا سے پرے، اس دنیا سے آگے آخرت میں کام آنے والے وسائل انسانی زندگی کے لیے ہیں۔ وہ وسائل کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ مادی وسائل نہیں ہیں، وہ وسائل روحانی وسائل ہیں۔ ہم غذا استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ غذا کا استعمال کرنا خداوند تعالیٰ نے فطرتاً
انسان کے اندر رکھا ہے کہ جب انسان بھوکا ہو جاتا ہے تو غذا استعمال کرتا ہے، لیکن یہ وسائل کے استعمال کا طریقہ بھی خداوند تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ یاد رکھ تو انسان کہ اس چیز کا تو محتاج ہے، تو غذا استعمال کرے گا، لیکن ان وسائل کے استعمال میں تجھے دیکھنا ہوگا کہ یہ وسیلہ حرام طریقے سے تو نہیں پہنچ رہا ہے تجھ تک یا حلال طریقے سے تجھ تک پہنچ رہا ہے۔ اگر یہ وسائل دنیاوی حلال طریقے سے تجھ تک پہنچ رہے ہیں تو یہ حلال طریقے سے پہنچنے وسائل کا استعمال کرنے کا اختیار اے انسان تجھے موجود ہے، اور اگر حرام طریقے سے یہ وسائل جو وسائل دنیا ہیں اگر پہنچ رہے ہیں تو تجھے اختیار نہیں ہے ان وسائل کو استعمال کرنے کا۔ یہ وسائل دنیاوی ہے کہ جس پر خود خداوند تعالیٰ نے احکامات کو مرتب فرمایا ہے، ہمیں اس کا علم حاصل کرنا ہوگا۔ اسی لیے جو آیت قرآن مجید میں ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہم نے خشک اور تر، چھوٹی اور بڑی تمام چیزیں قرآن مجید میں رکھ دی ہیں۔ ہمیں چاہے وسائل دنیاوی سے متعلق استفادے کا طریقہ ہو، وہ طریقہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے، اور وسائل روحانی کہ جس سے متمسک ہونے کے لیے خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اس کا بھی طریقہ قرآن مجید میں، اس کا بھی بیان قرآن مجید میں، وہ وسائل کا بھی جو ہے وہ قرآن مجید میں بیان موجود ہے۔ آئیے وسائل روحانی یعنی کیا؟ وسائل روحانی سے انسان کس طرح سے متمسک ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، بہترین وسائل کہ جو وسائل الہی ہے، جن وسائل الہی سے ہمیں متمسک ہونا ہے کہ جس کو مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ بہترین وسیلہ وہ ہے کہ انسان جس کے ذریعے سے خدا سے نزدیکی اختیار کرتا ہے۔ یہ تمام وسائل روحانی، مسائل دنیاوی تو آپ نے سن لیا، اس سے تو ہمیں متمسک ہونا ہے، جس کے احکامات بھی بیان ہو چکے ہیں، لیکن وسائل روحانی کہ جس کا تذکرہ نہج البلاغہ میں امام اول کچھ اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ انسان جس کے ذریعے سے خدا سے نزدیکی اختیار کر سکتا ہے، اور وہ خدا اور رسول پر ایمان رکھنا ہے، یہ وسائل روحانی ہے۔ سب سے پہلا وسیلہ کہ جس کے ذریعے سے انسان خدا سے قربت اختیار کر سکتا ہے، پہلا وسیلہ جس کو امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ خدا اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا ہے۔ یہ پہلا وسیلہ، یہ پہلا زینہ، یہ پہلی سیڑھی ایمان کی کہ جس کے ذریعے سے انسان جنت سے قریب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہر شخص خواہاں ہوتا ہے یہ دنیاوی زندگی جب گزر جائے تو آخرت میں اسے فلاح ملے، اور فلاح کے طور پر، انعام کے طور پر اسے جنت حاصل ہو سکے۔ تو یہ پہلا زینہ ایمان کا کہ ایمان کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ وہ خدا اور رسول پر ایمان رکھنا ہے۔ دوسرا کہ اللہ کی راہ میں جہاد اور کلمہ اخلاص کا انجام دینا ہے۔ دوسرے اور تیسری بیان یہ ہے کہ اقامہ نماز کرنا ہے، پرداخت زکوٰۃ انجام دینا ہے، روزہ اختیار کرنا ہے، حج کے اعمال کو بجا لانا ہے، عمرے کے احکام پر عمل کرنا ہے، اور یہ وسائل روحانی جس کا تذکرہ مولا فرماتے ہیں صلہ رحم کا انجام دینا ہے، اور مخفی اور آشکارا انفاق کا انجام دینا ہے۔ مخفی بھی کیجئے اور آشکارا بھی کیجئے، کیا؟ انفاق اور دیگر کام کہ جو کام خود اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے ان کاموں کو انجام دینا ہے۔ یہ وسائل روحانی۔ اور اس کے بعد مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم العروۃ الوثقی والوسیلۃ الی اللہ۔ کیا فرماتے ہیں مولا؟ اہل بیت
اہل بیت ہی مضبوط رسی ہے اور اللہ تک تقرب کا بہترین وسیلہ ہے۔ ہمیں اہل بیت کا دامن تھامنا ہوگا۔ مولا نے فرمایا بہترین، کہتے والوسیلۃ الی اللہ، اللہ تک پہنچنے کا اہل بیت وسیلہ قرار پاتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، بہت بڑے عالم دین عامہ کے، اہل سنت والجماعت کے عالم دین کہ جن کا نام خود علی ابن احمد سمحودی ہے، یہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت آدم نے پیغمبر اسلام کو وسیلہ قرار دیا اور بارگاہ الہی میں یوں عرض کیا، جب حضرت آدم جنت سے اس دنیا میں بھیجے گئے اور ان کو یہ حکم ہوا کہ توبہ کرو، جبریل امین ساتھ ساتھ اعمال حج کی تلقین کر رہے ہیں، عرفات کے بعد مینا لے کر آتے ہیں اور وہاں پر عرفات کے میدان میں جو جبل الرحمہ ہے وہاں پر جناب آدم کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ جب جناب آدم خدا کی بارگاہ میں متوجہ ہوتے ہیں اور توبہ کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں تو وہ کلمہ کچھ اس طرح سے اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں، یا رب اسألک بحق محمد غفرت لی، کہ اے رب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کے بابرکت کے ذریعے سے میری گناہ کو تو بخش دے۔ جیسے یہ کلمہ ہمارے رسول کا وسیلہ اختیار کر کے جناب آدم خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، خداوند تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اور یاد رکھیے، امام فرماتے ہیں کہ ہمیں کیوں اور کس لیے وسیلہ اختیار کرنا ہے، یہ ضروری ہے۔ وسیلہ اختیار کرنے کے لیے امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا يدخل قلب امراء ایمان الا بحب قرابتی، کہ رسول خدا نے فرمایا کہ نہیں داخل ہو سکتا کسی بھی شخص کے دل میں ایمان مگر یہ کہ وہ شخص میرے قرابت داروں سے محبت رکھتا ہو۔ ہمیں اہل بیت کی محبت کو دل میں سجانا ہوگا۔ اہل بیت کی محبت جو مومن کے دل میں ہے اس کی حفاظت کرنی ہوگی۔ یاد رکھیے، قیمتی چیز اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا قلب محبت اہل بیت سے منور ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے قلب میں چونٹی کے چال کے مانند شرک نظر آ رہا ہو۔ عزیزان گرامی، ہم اس محبت کو نہ شرک سے آلودہ کر سکتے ہیں، نہ ہم اس محبت کو گناہوں سے اور عصیان سے آلودہ کر سکتے ہیں۔ محبت اسے ہمیں سنبھال کر رکھنا ہوگا۔ اور خود حضرت امام رضا علیہ السلام عید غدیر انشاءاللہ تعالی آنے والی ہے، دوشنبہ پیر کے دن بہت بڑا دن ہے مومن کے لیے۔ سب سے بڑی عید مومن کی 18 غدیر کی ہے۔ عید الفطر آپ نے منایا، عید الاضحیٰ میں آپ نے اہتمام کیا، خوشیاں منائی، لیکن مومن کے لیے سب سے بڑی عید عید غدیر ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول نے فرمایا ہے، امام نے فرمایا ہے۔ کیا فرماتے ہیں 8ویں امام؟ وَهُوَ يَوْمُ الزِّينَةِ فَمَن تَزَيَّنَ لِيَوْمِ الْغَدِيرِ غَفَرَ اللَّهُ كُلَّ خَطِیئَةٍ عَمَلُهَا صَغِیرِهِ وَکَبِیرِهِ۔ امام فرماتے ہیں کہ غدیر کا دن مومن کے لیے زینت کا دن ہے، یہ دن ہمارے لیے زینت کا دن ہے۔ فَمَن تَزَيَّنَ لِيَوْمِ الْغَدِيرِ، جس نے اس دن اپنے آپ کو مزین کیا، غفر اللہ کل خطیئہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بخش دیتا ہے، عملها صغیرہ و کبیرہ، چاہے اس کا گناہ والا عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ یہ حدیث یہ بتلاتی ہے
کہ 18 غدیر کو ہمیں اپنے وجود کو مزین کرنا ہے، تزئین دینی ہے اپنی روح اور اپنے جسم کو۔ یاد رکھیے عزیزان گرامی، حدیث میں آیا ہے کہ اس دن نیا لباس پہنیں، اس دن فقراء کے درمیان خیرات کریں، اس دن ایک مومن دوسرے مومن کا دل خوش کرے۔ اگر آپ اس دن نیا لباس زیب تن کرتے ہیں تو یاد رکھیے محمد و آل محمد اس دن آپ کے عمل سے خوشنود اور راضی ہوں گے، لیکن یہ عمل جسم سے متعلق ہے کہ ہم نے جسم کو مزین کیا، یہ بھی کرنا ہے، اس کی بھی تاکید ہے، لیکن یاد رکھیے عمل کے درمیان میں کچھ عمل اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ رکھتے ہیں، منزلت رکھتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کپڑا پہنا، یہ ایک عمل کہ جو خوشی کا اظہار تھا اس دن، کہ جو آپ مبارک جو دن قرار پایا ہے، آپ نے خوشی کا اظہار نئے لباس کے ذریعے سے انجام دیا۔ کہتے ہیں اس سے بہترین عمل آپ جسم کو مزین کرنے کے ساتھ اس دن اپنی روح کو بھی آپ مزین کیجئے۔ آپ اس دن یہ طے کیجئے کہ کم سے کم چند اقوال کو میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کے اس دن ضرور پڑھوں گا، اور صرف پڑھوں گا نہیں بلکہ جتنے اقوال کو پڑھوں گا اتنے اقوال پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، کم سے کم اس غدیر سے لے کر اس غدیر تک اس اقوال پر عمل پیرا ہوتا رہوں گا۔ اگر آپ نے یہ عہد کیا مولا امیر المومنین علیہ السلام سے تو یاد رکھیے یہ عمل آپ کے لیے بہترین عمل قرار پائے گا۔ ہمیں اس دن بہت سے کاموں کو انجام دینا ہے، اور کم سے کم مومن کے کردار کے اعتبار سے، مومن کے افعال کے اعتبار سے یہ ظاہر ہو زمانے پر کہ آج اس بندہ خدا کے لیے کوئی اہم دن ضرور ہے۔ لوگ دریافت تو کریں بھئی آج آپ کے لیے کون سا دن ہے کہ جو آپ اتنا خوش ہیں، آپ کے لیے آج کون سا دن ہے کہ آپ اتنی زیادہ آج خیر و خیرات کر رہے ہیں، آج آپ کا دن کون سا دن ہے کہ آپ اس طرح سے مومنین کے درمیان میں تبریک و تہنیت انجام دے رہے ہیں۔ آپ اس دن اپنے بدن کو خوشبو سے معطر کریں، اپنی جس طرح سے اپنے جسم کو خوشبودار بنائیں، اسی طرح سے 18 غدیر کے دن اپنی روح کو بھی منور کریں اور خوشبودار کریں اقوال مولا امیر المومنین سے۔ یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس طرح سے کاموں کو انجام دیں۔ اور حدیث میں آیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑا دن ہے کہ جس کی بزرگی اس حدیث سے آیا ہے کہ رسول نے کیا فرمایا کہ وَلْعَنْ مَنْ أَنْكَرَهُ وَغَضُبْ عَلَى مَنْ جَحَدَ حَقَّهُ کہ رسول نے فرمایا ہے کہ لعنت ہو اس شخص پر جو اس دن کا انکار کرتا ہے۔ رسول نے لعنت کیا ہے۔ اگر کوئی شخص 18 غدیر کے دن کا انکار کرتا ہے تو رسول نے اس شخص پر لعنت کیا ہے کہ لعنت ہو اس شخص پر کہ جو 18 غدیر کے دن کا انکار کرتا ہے۔ وَغَضُبْ عَلَى مَنْ جَحَدَ حَقَّهُ اور لعنت ہو اس شخص پر جو اس حق کو غصب کرتا ہے۔ جس حق کا اعلان اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول غدیر کے میدان میں رسول مقبول کے ذریعے سے اعلان فرمایا ہے، اگر کوئی شخص اس حق کو غصب کرتا ہے تو رسول خدا نے صاف صاف اس شخص پر لعنت کیا ہے کہ جو اس حق کو غصب کرتا ہو۔ یاد رکھیے بہترین عمل ہے
اور ہمارے 8ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ روز غدیر اہل آسمان کے یہاں اہل زمین والوں سے زیادہ مشہور ہے۔ آسمان میں یہ دن زیادہ مشہور ہے، ہمارے یہاں جتنا مشہور ہے اس سے زیادہ آسمان میں مشہور ہے، اس لیے کہ معرفت امام امیر المومنین کی دنیا والوں سے زیادہ آسمان والوں کے پاس ہے، وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اور 8ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ عید غدیر کے دن مومنین کے لیے نیا لباس اور انگوٹھیاں اور جوتے ہدیہ فرماتے تھے۔ مولا 18 غدیر کو یہ حدیث میں آیا ہے کہ 3 چیزیں مومنین کے درمیان میں تقسیم کیا کرتے تھے، نیا لباس تقسیم کیا کرتے تھے، انگوٹھیاں تقسیم کیا کرتے تھے اور جوتے تقسیم کیا کرتے تھے۔ مومنین کو ہم مولا کے عمل کی تعاصی کرتے ہیں، مولا جو عمل انجام دیتے ہیں وہ شریعت میں قرآن کی روح سے سنت الہی قرار پاتا ہے۔ یہ مولا کی تقسیم، یہ مولا کا ہدیہ بانٹنا سنت الہی ہے۔ تو اس دن مومنین لوگوں کے درمیان میں نیا لباس بھی تقسیم کر سکتے ہیں، انگوٹھیاں تقسیم کر سکتے ہیں اور جوتے ہدیہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد عید غدیر کے دن صدقہ دینے کا بہت ثواب ہے، اس دن صدقہ مت فراموش کیجیے گا۔ صدقہ دینا عید غدیر کے دن بہت ثواب ہے۔ فرماتے ہیں کہ عید غدیر کے دن صدقہ دینے کا ثواب 2 لاکھ درہم کے برابر اجر رکھتا ہے۔ اگر 1 درہم کوئی شخص دیتا ہے تو 2 لاکھ درہم کے برابر، 1 روپیہ دیتا ہے تو 2 لاکھ روپیہ دینے کے برابر اس دن صدقے کا ثواب ہے۔ تو اس دن برابر صدقہ نکالیے۔ اور فرماتے ہیں کہ عید غدیر کے دن مومنین کو کھانا کھلانا یہ بے حد عظیم ثواب ہے، ضرور کھانا کھلائیے، دعوت ضرور کیجئے۔ عید غدیر کے دن مومنین کو کھانا کھلانا تمام انبیاء اور صدیقین کو کھانا کھلانے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اس دن آپ اپنے اہل و عیال کے لیے بھی وسعت پیش کیجئے، یعنی اہل و عیال کے درمیان میں یہ تو محسوس ہو کہ آج عید کا دن ہے۔ جس طرح سے عید قربان آتی ہے، جس طرح سے عید الفطر آتی ہے، تو آپ اپنے اہل و عیال کو نیا کپڑا اور باہر تفریح کے لیے لے کے جاتے ہیں، تو آپ ان کو اس عید پر بھی نیا کپڑا جو ہے مہیا کریں اور باہر تفریح کے لیے لے جائیں، یعنی ان کے دل کو شاد کریں، اپنے اہل و عیال کے درمیان اس کاموں کو انجام دیں اور خود بھی بہترین کھانوں کا انتظام کریں اور مومنین کو اپنے دسترخوان پر ضرور مدعو کریں۔ اور فرماتے ہیں مولا عید غدیر کے دن بہترین عملوں میں سے بہت سے عمل ابھی یہاں تذکرہ نہیں ہے، وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن ان تمام اعمال میں عید غدیر کے دن جو بہترین عمل کہ جس کو مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنا سب سے زیادہ عظیم عمل عید غدیر کے دن ہے۔ عید غدیر کے دن ضرور روزہ رکھیے، مستحبی روزہ اگر آپ کے ذمہ قضا روزہ نہیں ہے تو آپ مستحبی روزہ رکھیے۔ اور مستحبی روزہ اگر کوئی بندہ مومن آپ مستحبی روزے سے تھے اور کسی بندہ مومن کے گھر پہنچے اور وہ آپ کے سامنے کچھ پیش کر رہا ہے، اور اگر آپ واجب روزے سے نہیں ہیں، مستحبی روزے سے ہیں، تو آپ کو اختیار ہے کہ جو بندہ مومن پیش کر رہا ہے اسے آپ تناول فرما لیں۔ اگر آپ تناول فرما لیتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ تعالی وہ روزے کا ثواب کہ جو مغرب تک رکھنے کا ثواب تھا انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ آپ نے اس بندہ مومن کا دل رکھا، وہ بندہ مومن تحفتاً ہدیتاً آپ کی خدمت میں غذا پیش کر رہا تھا، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مومن مجھے آدھی کھجور پیش کرے گا تو میں اس کے ہدیے کو ضرور قبول کروں گا۔ تو آپ انکار مت کیجئے، آپ یہ مت کہیے روزے سے ہوں، اگر مستحبی ہے تو، اور اگر واجب ہے تو آپ کو تو مکمل کرنا ہے۔ اگر مستحبی روزہ ہے تو آپ کی نیت خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے، اس لیے کہ آپ نے اس نیت سے روزہ نہیں رکھا تھا
کہ کسی گھر پر جاؤں گا اور وہاں پر کوئی اگر مجھے غذا دے گا تو میں ضرور سے کھول لوں گا۔ آپ نے اس نیت سے روزہ نہیں رکھا تھا، بلکہ اس نیت سے آپ نے روزہ رکھا تھا کہ میں مغرب تک اس روزے کو پورا کروں گا۔ اگر اس درمیان میں کوئی تحفہ دیتا ہے، کوئی غذا پیش کرتا ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی روزے کے کامل ہونے کا ثواب اللہ کی بارگاہ سے اس بندے خدا کو ملے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں محمد و آل محمد کے وسیلے سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ جو آنے والا غدیر کا دن ہے، 18 ذی الحج کا دن ہے، خداوند تعالیٰ اس دن کو تمام مومنین و مومنات کے لیے مسعود و میمون قرار دے۔ خداوند تعالیٰ اس کی سعادتوں اور برکتوں سے تمام مومنین و مومنات کو سرفراز فرما۔ خداوند تعالیٰ اس دن کی برکتوں کے ذریعے سے تمام مومنین و مومنات کی گناہوں کو تو بخش دے۔ خداوند تعالیٰ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔